بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو جماعت ششم کی اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے، جس کے تیسرے حصے میں ہم سبق اچھی صحت کا راز کی پڑھائی کریں گے اور آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی ایس ایل اوز پر۔ ہمارا پہلا ایس ایل او ہے اسماء کی تذکیر و تانیث اور ضمائر کی تذکیر و تانیث کو سمجھ سکے، اور دوسرا ایس ایل او ہے عبارت کو روانی اور عمدہ رفتار کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو بچوں، اس ایس ایل او کے لیے آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے، اور صرف سننے پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے یہ سبق روانی اور عمدہ رفتار کے ساتھ پڑھنے کی مکمل کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش میں آپ اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ اس عبارت کو اور آج کے اس سبق کو بار بار پڑھیں گے اور اپنے والدین یا اپنے اساتذہ کو سنائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کے حصے کی طرف۔ آج کا سبق بچوں آپ نے غور سے سننا ہے۔ یہ آپ کی صحت کے بارے میں، آپ کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، اور آپ کو صفائی کی اہمیت بتانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سبق آج آپ غور سے سنیں تاکہ نئے اور مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور ادائیگی آپ کو آ سکے۔ علی: لیکن امی، میں تو بہت صاف رہتا ہوں، اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوتا ہوں، تو پھر جراثیم کیسے لگ گئے؟ امی: بیٹا، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا جسم صاف ہو تو آپ بیمار نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارا ماحول اور ہمارے ارد گرد کی فضا بھی ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھو بیٹا، ہم اپنا گھر صاف کرتے ہیں، لیکن وہی کوڑا گھر کے باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں، جو دوبارہ ہمارے پاؤں کے ساتھ گھر آ جاتا ہے۔ کچھ وہیں پڑا گل سڑ جاتا ہے، جس سے بدبو، تعفن، مکھیاں اور مچھر پھیلتے ہیں۔ وہی مچھر ہمیں کاٹ لیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت صاف رہتے ہیں، گھر کو صاف رکھتے ہیں، تو ہم کیوں کر بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو بچوں، یہ پیراگراف آپ نے سنے، اس میں علی اور علی کی والدہ یعنی اس کی امی کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ علی جو کہ بیمار ہو چکا ہے اور اس کو زکام ہو چکا ہے، جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا، اور اس کو والدہ نے یہ سمجھایا کہ کیسے جراثیم ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ایک بچے سے دوسرے بچے کو منتقل ہو کر اس کو بھی بیمار کر سکتے ہیں۔ تو یہی بات مزید وضاحت کے لیے اس پیراگراف میں بتائی گئی ہے کہ علی اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ جب میں اپنے ہاتھ باقاعدگی سے دھوتا ہوں تو پھر میرے ساتھ جراثیم کیسے لگ گئے؟ تو اس کو والدہ نے بڑے اچھے انداز سے یہ سمجھایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود صاف ہوں تو آپ بیمار نہ ہوں، بلکہ صحت کے لیے آپ کے جسم کی صفائی کافی نہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد کا، ہمارے گھر کا، ہمارے گلی کا، ہمارے محلوں کی اور ہمارے ارد گرد کی جو گھر ہیں ان میں بھی صفائی کا ہونا ضروری ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اپنے گھر کو صاف رکھیں اور ہمارے ارد گرد تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوں اور ہم بیمار نہ ہوں۔ تو اس کی والدہ اس کو سمجھاتی ہیں کہ کیسے کوڑا کرکٹ اور کچرا اور گلی میں جو تعفن اور بدبو کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیسے اس کے ذریعے بیماریاں آتی ہیں۔ تو اس کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو کوڑا باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں وہ صرف باہر نہیں رہتا، بلکہ ہم جو جوتے پہن کے یا شوز یا چپل وغیرہ پہن کے باہر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ گند اور کوڑا کرکٹ جو گل سڑ چکا ہوتا ہے وہی لگ کر واپس ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، اور جو کوڑا وہاں پڑا ہوتا ہے، جیسے یہاں اس پکچر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اس سے بدبو، تعفن، گندگی،
مکھیاں اور مچھر پھیلتے ہیں، اور وہی مچھر جب ہمیں کاٹ لیتے ہیں تو ہم قسم قسم کی اور مختلف اور موذی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم نے صرف اپنے گھر کو صاف نہیں رکھنا، صرف اپنے گھر کو صاف رکھنے سے آپ بیماریوں سے نہیں بچ سکتے، بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ہم نے صاف رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی کلاس کو بھی صاف رکھنا ہے اور اپنے اسکول کو بھی صاف رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنی گلی کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے محلے کو بھی صاف رکھنا ہے، تبھی ہم ایک صحت مند اور ایک اچھا معاشرہ بن سکیں گے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ ابھی امی علی کو سمجھا رہی تھی کہ ننھی مریم روتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی ہوئی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ امی نے فوراً اسے اٹھا لیا، اس کا زخم صاف کیا اور اس پر مرہم پٹی کی۔ شام کو جب علی کی طبیعت ذرا سنبھلی اور وہ باہر صحن میں آ کر بیٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ مریم اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس کے گھٹنے سے پٹی غائب ہے اور ایک مکھی مسلسل گھٹنے پر لگی چوٹ پر بیٹھتی پھر جسم کے کسی اور حصے پر بیٹھتی ہے۔ اس نے اپنی امی کو بلایا اور مریم کی چوٹ دکھائی۔ امی علی کو بتانے لگی کہ دیکھو میں گھر کو کتنا صاف رکھتی ہوں، لیکن گلی کے نکڑ پر کچرے کا ڈبہ ہے، لوگ اس میں کوڑا پھینکنے کی بجائے باہر پھینکتے ہیں اور وہاں پیدا ہونے والی مکھیاں ہمارے گھر بھی آتی ہیں۔ تم خود سوچو یہ مکھیاں اپنے ساتھ کتنے جراثیم لاتی ہوں گی، اور یہی جب زخم پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم زخم پر چھوڑ دیتی ہیں جس سے بیماری زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ ہے ہمارا دوسرا پیراگراف۔ اس میں اپنے گلی، محلے اور گھر کے ارد گرد کے ماحول میں کوڑا کرکٹ اور کچرے کے ڈھیر کی ایک اور نقصان کی وجہ بتائی گئی ہے کہ کس طرح آپ کے ارد گرد اور آپ کے ماحول میں پڑا کچرا اور کوڑا کرکٹ آپ میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ مریم جو کہ علی کی چھوٹی بہن ہے، اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی اور وہ کمرے میں آئی تو اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اور امی نے فوراً اس پر زخم صاف کیا اور اس کی پٹی وغیرہ کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اور شام کو وہ مریم جب اپنی پٹی ہٹا لیتی ہے اور وہ باہر صحن میں کھیل رہی ہوتی ہے تو علی جو کہ اب قدرے بہتر ہو چکا ہے، جب علی وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ مکھی اس مریم کے زخم پر بیٹھی ہے اور وہاں سے کبھی ادھر اور کبھی اور جگہ پر بیٹھ رہی ہے۔ اور وہ اپنی امی کو جب بتاتا ہے تو اس کی امی جو کہتی ہیں، بچوں وہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور آپ اس پہ غور کریں۔ امی کیا کہتی ہیں کہ دیکھو میں گھر کتنا صاف رکھتی ہوں، لیکن گلی کے نکڑ پر کچرے کا ڈبہ ہے۔ کچرے کا ڈبہ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈسٹ بن جسے کہتے ہیں، لیکن لوگ اس میں کوڑا نہیں پھینکتے بلکہ اس کے باہر کوڑا پھینکتے ہیں۔ اب جب کوڑا اٹھایا جاتا ہے تو وہ کوڑا جو ڈسٹ بن کے اندر ہے وہ تو اٹھا لیا گیا، لیکن جو ڈسٹ بن کے باہر ہے ظاہر ہے وہ تو وہیں پڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ وہیں پڑا ہوا ہے، جیسے ایک پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوڑا دان یہ ہے اور دیکھیں یہ کوڑا سب یہ پڑا ہوا ہے۔ اب جب کوڑا یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے تو اس کے باوجود یہ سارا کچرا تو یہیں پڑا ہوگا، تو اس میں مکھیاں نہیں ہوں گی، اس میں مچھر بھی ہوں گے، اس میں گند بھی ہوگا، اس میں بدبو، تعفن اور سب گندگیاں اس میں ہوں گی۔ تو اس کی امی نے کہا تو وہاں پیدا ہونے والی مکھیاں ہمارے گھر بھی آتی ہیں، تو اس کوڑا میں پیدا ہونے والی مکھیاں ارد گرد کے تمام گھروں میں اور تمام علاقے میں گندگیاں اور بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ تو بچوں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ کہ ہم نے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، صرف اپنے کمرے کو نہیں بلکہ اپنے گھر کو، صرف گھر کو نہیں بلکہ اپنی گلی کو، اور صرف گلی کو نہیں بلکہ اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ ہم بیماریوں کے خلاف لڑ سکیں اور ہم ایک صحت مند معاشرہ بن سکیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ کچرے کا ڈبہ جہاں بھی ہو، چاہے وہ کمرے میں ہو، گھر میں ہو، اسکول میں یا باہر یا پارک میں ہو یا کسی مارکیٹ میں ہو، آپ نے ہمیشہ کوڑا کہاں پھینکنا ہے؟ کچرے کے ڈبے میں پھینکنا ہے اور اس سے باہر کبھی نہیں پھینکنا تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں نہ پھیلیں۔ تو آج کا سبق آپ نے سنا، اسی سبق سے کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں جو کہ بہت آسان ہیں
آئیے چلیں مل کر ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ علی کی بہن کا کیا نام ہے؟ سارہ، صبا، مریم یا رانیہ؟ جی ہاں، مریم۔ دوسرا سوال ہے لوگوں کو اپنے گھروں کا کوڑا کہاں پھینکنا چاہیے؟ کچرے کے ڈبے میں، گھر کے باہر گلی میں، کچرے والی گاڑی میں، دوسروں کے گھر کے سامنے؟ جی ہاں، کچرے کے ڈبے میں، تاکہ جب کچرا اٹھایا جائے تو سب کا سب کچرا ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ اور اگلا سوال ہے مریم کے گھٹنے کا زخم کس وجہ سے خراب ہو سکتا تھا؟ بار بار گیلا کرنے سے، یعنی بار بار پانی لگانے سے، احتیاط نہ کرنے سے، زخم پر مکھی بیٹھنے سے، یا زخم کو ریدنے سے؟ جی، سبق کے مطابق زخم پر مکھی بیٹھنے سے اس کا زخم خراب ہو سکتا تھا۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف اور آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام۔ تو بچوں، آپ نے آج کا سبق تو غور سے سنا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ ہم نے جو سبق آپ کو دیا وہ آپ نے ضرور حاصل کیا ہوگا، اور آپ ہمیشہ کوڑا جو اس کی جگہ ہے، کچرا دان ہے اور ڈسٹ بن ہے، ہمیشہ کوڑا وہاں پھینکیں گے۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھیں گے۔ تو اس سبق سے ہم نے کچھ سوالات آپ سے پوچھے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ جراثیم کیسے ہمارے جسم پر، یہ نظر انداز نہیں بلکہ اثر انداز ہے، کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی جراثیم ہمارے جسم پر کیسے اثر کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے مریم کے رونے کی وجہ تحریر کریں، مریم کیوں رو رہی تھی۔ تیسرا سوال ہے گھر صاف ستھرا ہونے کے باوجود گھر میں مکھیاں کیوں آتی ہیں، جیسے علی کی امی نے اس کو بتایا تھا۔ اگلا سوال ہے ہمیں اپنے ارد گرد کو کیسے صاف رکھنا چاہیے۔ تو یہ 4 سوالات ہیں، آپ نے ان 4 سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں دینے ہیں لیکن سبق کو پڑھ کر، اور آپ نے یہ سوالات اپنی کاپی میں اور اپنی نوٹ بک میں خوشخط تحریر کرنے ہیں، نوٹ بک میں۔ اور آپ کا دوسرا گھر کا کام جو کہ بہت دلچسپ ہے وہ کیا ہے؟ آج کے سبق میں مذکر اور مؤنث اسماء اور ضمائر تلاش کریں، یعنی مذکر اور مؤنث نام بھی تلاش کرنے ہیں اور ضمائر بھی تلاش کرنے ہیں، اور پھر کیا کرنا ہے؟ اور ان کی الگ الگ فہرست بنائیں، یعنی فہرست بنا کر مذکر اسماء اور پھر مؤنث اسماء، پھر مذکر ضمائر اور پھر مؤنث ضمائر، یہاں پر آپ نے فہرست بنا کر یہاں پر آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینے ہیں۔ اور دوسرا SLO کیسے حل ہوگا؟ آپ نے یہ سبق بلند آواز اور روانی سے اپنے والدین کو سنانا ہے، اور اگر آپ کے والدین آپ کی کوئی تلفظ کی یا الفاظ کی ادائیگی کی کوئی غلطی نکالتے ہیں تو آپ نے اس غلطی کو درست بھی کرنا ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اس سبق سے جو ہمیں سبق ملا وہ یہ کہ ہمیشہ صفائی کا خیال کرنا ہے، صرف اپنی صفائی کا نہیں بلکہ ارد گرد کے ماحول کی صفائی کا بھی خیال کرنا ہے، اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور اگر گھر کے کام میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کوئی آپ کو سوال مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔